میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہم سب لوگ بڑے ذہنی اعتبار سے پریشان ہیں۔ حالات ہمارے اوپر منڈرا رہے ہیں، اور جتنے بھی حالات آئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فضائیں اور ہوائیں یہ محسوس کراتی ہیں کہ ابھی تو حالات آنے باقی ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ ابھی تو شروعات ہے، اور ابھی تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ جو لوگ باشعور ہیں، جو لوگ حالات پر نگاہ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ سب محسوس کر رہے ہوں گے، اور نگاہوں میں بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ذہنی پریشانی بھی ہوتی ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ہم جکڑے ہوئے ہیں، گھٹ رہے ہیں، لیکن گزار رہے ہیں زندگی، اور گزارنی پڑے گی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ ابھی تو بڑے سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہم لوگ پریشان ہیں، سوائے چند لوگوں کے۔ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے سرپرست کی پناہ میں آتے ہیں۔ اگر اولاد پریشان ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کے بڑے، اپنے باپ کی پناہ میں آتی ہے، ماں کی پناہ میں آتی ہے۔ اگر لوگ پریشان ہوتے ہیں تو اپنے کسی بڑے رہبر کی پناہ میں آتے ہیں، تاکہ وہ ان کی پناہ میں آ کے سکون سے زندگی گزار سکے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم سب کا بڑا، ہم سب کا مالک اور خالق ہمارا رب ہے۔ ہم حالات اور پریشانیوں میں گھرے ہیں اور گھرتے جا رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید اب کوئی صبح ہو کہ جس سے ہمیں کوئی اچھی خبر ملے اور ہم سکون حاصل کریں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک ہم اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے، جب تک ہم اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے نہیں لگیں گے، اس وقت تک ہمارے اوپر حالات منڈراتے رہیں گے اور دن بدن بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج جسے دیکھیے وہ رونا رو رہا ہے، سب پریشانی کی حالت ہے۔ آپ سب بھی بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، تو سب ذکر کر رہے ہیں کہ یار حالات اچھے نہیں ہیں، بتاؤ یہ ہو گیا، کہیں بل پاس ہو گیا، کہیں ایسا ہو گیا، کہیں وہ ہو گیا۔ اب مسجدوں کے اوپر حالات آئیں گے، اب مدرسوں کے اوپر حالات آئیں گے، اب یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے، اور اس میں کسی کو ظالم نہ کہا جائے کہ کوئی ہمارے اوپر ظلم کر رہا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ جب ہم لوگ نافرمانی پر اتریں گے، جب ہم لوگ اللہ کے بتائے گئے احکامات کی دھجیاں اڑائیں گے، جب ہم لوگ ان گائیڈ لائن کا پالن نہیں کریں گے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، تو ساری دنیا مل کر بھی ہمیں راحت نہیں دے سکتی ہے۔ بے سکونی، بے چینی، پریشانیاں یہ ہمارا مقدر بنیں گی اور بنتی چلی جائیں گی۔ آج ہم اسی امید میں ہیں کہ صاحب یہ ہو تو ذرا حالات بدلیں، فلاں لوگ ہمارے ساتھ میں آ جائیں تو حالات بدلیں۔ کوئی کیا کر لے گا دنیا کے اندر؟ اگر کوئی لوگ کھڑے بھی ہو جائیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ صاحب سرکاریں بدل گئیں تو سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ اب ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا۔ حالات تو بدلیں گے امت مسلمہ کے عمل پر کھڑا ہونے سے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس سے بڑے بڑے ظلم امت پر ہوئے ہیں، اور وہ سدھار جبھی آیا ہے، تبھی حالات اچھے ہوئے ہیں کہ جب لوگ عمل پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک بڑی پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگ بات تو سنتے ہیں، بیانات سن رہے ہیں، کتابیں سن رہے ہیں، جمعوں میں جا کے باتیں سن رہے ہیں، لیکن ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ عمل تو دوسروں کو کرنا ہے۔ میں بیٹھا ہوں، آپ بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، تو اب ہم جب بات کریں گے کچھ خرابیاں، کچھ کمیاں، اور جو چیزیں اچھی ہونی چاہیے جو میرے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، تو اب ہمارے ذہن میں یہی خیال ہوگا، ہاں بتاؤ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہر آدمی دوسرے کی فکر کر رہا ہے، لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے عمل پہ کھڑے ہونے والے نہیں ہیں۔ جب تک ہم اپنی یہ سوچ نہیں بدلیں گے، جب تک ہمارا جذبہ یہ نہیں ہونے گا کہ یار مجھے عمل پہ کھڑا ہونا ہے، تب تک سدھار آنے والا نہیں۔ جو بگڑے ہوئے ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں، بتاؤ یار لوگوں نے کیسی حالت بنا رکھی ہے، کیونکہ وہ جس کنڈیشن میں گھوم رہے ہیں وہ اس کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ اب رمضان گزرا، عید کا موقع آیا۔ عید کے معنی ہی خوشی کے ہیں جو اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ نے جو موقع دیا وہ ایمان والوں کو خوشی کا موقع دیا، لیکن آپ غور کریے کہ ہماری خوشی کیا خوشی ہے؟ ہماری خوشیاں تو اللہ کی نافرمانیوں سے بھری پڑی ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہو۔ چاند نظر آ گیا، مسلمانوں کے اسٹیٹس، مسلمانوں کی پوسٹیں گانے بجانوں سے بھر گئی۔ صاحب ایسا لگا کہ جیسے اللہ نے شیطان کو بند کر رکھا تھا، اور شیطان ہمارا مالک اور آقا تھا، اب وہ آزاد ہو گیا، لہٰذا اب ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو سارے مسلمان اکثر ایسے ہیں کہ جن کو ہوش ہی نہیں، بس وہ گانے بجانے میں لگے ہوئے ہیں، خوب گانوں کے اسٹیٹس لگ رہے ہیں، خوب میوزک لگا رہے ہیں، مست ہے۔ تو صاحب چاند رات سے اللہ کی نافرمانی شروع ہو گئی، اور پھر ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار اللہ کی مدد ایسی آنی چاہیے جیسے فرشتے اترنے چاہیے۔ ہم لوگ اس لائق ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کی مدد کرے؟ اللہ سانس دلا رہا ہے، ہم لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہی بڑا احسان ہے۔ ورنہ تو حالات تو ہمارے یہ ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور دھس جائیں ہم لوگ، جتنے برے حالت میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔
چند لوگ تھے جنہوں نے نمازیں شروع کر دی تھی رمضان کے مہینے میں، اب انہوں نے سال بھر کے لیے اٹھا کر کے رکھ دی ہیں۔ لے اللہ تیرے اوپر احسان کر دیا ہم نے رمضان میں، اب جا رہے ہیں ہم لوگ اب پورے سال اپنا موج مستی میں، شادی بیاہوں میں، مکاریوں میں، دھوکے بازی میں، لڑائی جھگڑوں میں اب ان میں زندگی گزاریں۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اور اس میں کوئی ایک نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ سب میں شامل ہوں۔ اپنی ذات کو مخاطب بنائیے، یار میں شامل ہوں اس میں بری حالت میں گزر رہا ہوں، میں نے اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہے۔ تو میرے بھائی بڑی افسوس کی بات ہے، عید کا موقع آیا اور اب کے تو حالات یہ ہو گئے، آپ یہ سمجھیے ہم لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر کوئی یہاں نماز ہو رہی ہے، یہاں نماز کی ویڈیو بن رہی ہو، کوئی بنا لے اور اس پر بھی جو ہے وہ گانے اور دھوم دھڑاکے سے گانے بجانے ہو رہے ہوں صاحب، تو پھر تو ایمان بچا ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کئی ویڈیو عید کی نماز کی بنی ہوئی ہیں، عیدگاہ کے موقع کی بنی ہوئی ہیں، اور گانے لگا رکھے ہیں مسلمانوں نے، گانے بجانے ہو رہے ہیں۔ تو بھائی آخر سوچو، تھوڑا سا سوچو ٹھنڈے دل سے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ جہاں اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں، جہاں اللہ سے مدد مانگنے آئے ہیں، جہاں دلوں کو جھکانے آئے ہیں، جہاں اللہ سے سارے گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاں پورے دنیا کے اندر امن و امان کی دعائیں کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمارا ذہن یہی کام کر رہا ہے کہ ہم گانے بجانے اور موج مستی میں لگے رہیں۔ تو عیدگاہ تک جب محفوظ نہ ہو، ہمارے اپنے عمل سے محفوظ نہ ہو، تو غیر اگر ہماری عیدگاہوں پر قبضہ کر لیں تو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عملی اعتبار سے تو ہم بھی برباد کر چکے اپنی مسجدیں اور اپنی عیدگاہیں، کیا چھوڑا ہے ہم نے؟ جس مسلمان کو اتنا ہی ہوش نہیں کہ جہاں پر اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، جہاں پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت ہوگی، وہاں پر بھی گانے اور بجانے لگا دیے، اگر کوئی غیر دیکھے تو اس کو ایسا محسوس ہوگا جسے عیدگاہ کے اندر ڈی جے رکھے گئے ہیں اور ڈی جے بجائے جا رہے ہیں۔ یہ عید کا تیوہار ہے صاحب، عید کا تیوہار، سلمان خان کا گانا بج رہا ہے، اب غیروں کے سامنے جائے گا تو وہ سمجھیں گے کہ ان کی عیدگاہ میں بھی ڈی جے رکھ کے بجائے جاتے ہیں عیدگاہ کے موقع پر۔ یہ ہم لوگ اسلام پیش کر رہے ہیں غیروں کے سامنے، غیرت مر گئی ہم لوگوں کی۔ اور معاف کیجئے گا، پچھلے 3-4 سال کے اندر رپورٹ یہ آئی ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر عید الفطر پر جتنی شراب بکتی ہے اتنی دوسرے تیوہاروں پر نہیں بکتی۔ کون پی رہا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور پھر ہم لوگ امید لگائے ہوئے بیٹھے ہیں کہ صاحب آسمان سے فرشتے اتریں گے، آئیں گے اور ہماری مدد ہو جائے گی، ایسی ہو جائے گی ہواؤں میں، ہم کچھ نہ کریں۔ نہ نمازیں ہماری ڈھنگ کی ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی نمازیں ڈھنگ کی نہیں، جو بے نمازی ہیں ان کا کہنا کیا ہے، جو مسجدوں میں آ رہے ہیں وہ اللہ کے مسجدوں کا احترام باقی نہیں ہے، جو شور شرابہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے اللہ کی نافرمانیوں سے بھر رکھا ہے، ہمارے دین کے کام بھی دین کے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی روز بروز حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں، اور ابھی یہ شروعات ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخون نہ لیے، دلوں کو نہ جھکایا، دلوں کو نرم نہ کیا اور اپنے آپ سے توبہ نہ کی، تو پھر حالات دیکھیے کیا ہوں گے۔ نہ آپ سکون سے رہ سکیں گے، نہ ہم سکون سے رہ سکیں گے، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس زمین کا مالک اللہ ہے۔ جب اس کی زمین کو نافرمانیوں سے بھرا جائے گا، جب اس کی نافرمانیاں عام کی جائیں گی اور کھلے عام کی جائیں گی، تو اس اللہ کو یہ طاقت ہے کہ وہ منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے ایسے حالات پیدا کر دے کہ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکیں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ وہ تو یوں کہیے کہ ایک وہ شاعر نے کہا ہے کہ گناہ گار تو ایسے تھے بس توبہ، گناہ گار تو ایسے تھے بس توبہ، خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے جو ہم لوگوں کو بچائے ہوئے پھر رہا ہے۔ جب بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ عید کے نام پر کچھ جگہیں ہمارے آس پاس ایسی گھومنے کی بنی ہوئی ہیں کہ صاحب کیا شاندار پیلیس بنا رکھا ہے، وہ گھوم رہے ہیں۔ اب میں نام تو کیا لوں، بہت سارے لوگ سب سمجھتے ہیں، اب میں نام لوں گا تو پتہ چلے گا میرے خلاف جو ہے رپورٹ درج کرا دی ان لوگوں نے، بڑے احتیاط سے بولنا پڑتا ہے۔ تو بھرے پڑے ہیں وہاں، سب مسلمان عورتیں، مسلمان مرد سب جا رہے ہیں، بے حیائی۔ اچھا ایک بات آپ یہ تصور کیجئے کہ جب کوئی عورت برقعے کے اندر ہوتی ہے تو دل اس کی طرف بڑا احترام سے دیکھتا ہے کہ بھائی کوئی پابند شریعت ہے، اور اگر ہاتھ میں یہ دستانے وغیرہ اور ہوں اور پردے سے ہو تو سب لوگ بڑے احترام سے دیکھتے ہیں بھائی کوئی دین کی پابند عورتیں جا رہی ہیں۔ لیکن وہی عورتیں برقعے پہن کے جب اٹکیلیاں کر رہی ہوں تو دل کے اندر یہ کیفیت ہوتی بھائی کیا ہو رہا ہے، بھائی یہ کیا بدتمیزی چل رہی ہے۔ رات میں کھڑا تھا پھل لے رہا تھا تو ایک صاحب، کم سے کم ہوں گی رشتہ داریاں، بیٹی بھتیجی بھانجی سب ہوں گی، 8-10 لڑکیاں ہم عمر، سب نے برقعے پہن رکھے، گاڑی میں سے اتری اور اٹکیلیاں کرتی ہوئی جا رہی ہیں اڈے پر، موبائل کھلا ہوا ہے، اسنیپ چیٹ پر ویڈیو بن رہی، اور پھر بیٹھ کر کے فوٹو اڈے پر ہی، بس یہ بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ کرنا ہے تم اپنے گھر میں کر لو خوشی یار، دوسرے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اس سے بے حیائی پھیل رہی ہے، اور جب بے حیا بننا ہی ہے تو کم سے کم اس برقعے والے مہذب لباس کو تو بدنام نہ کرو۔ جب تمہیں اتنا زیادہ سخت لگتا ہے اسلام پر چلنا تو پھر کم سے کم اس لباس کو بدنام نہ کرو۔ تو یہ بے حیائی کے کام
بھائی دیکھو ایک بات یہ سچی بتا رہا ہوں میں، جب کسی کی بھی عورت ہو، چاہے وہ برقعے میں ہو چاہے غیر برقعے میں، وہ نکلتی ہے جاتی ہے تو مردوں کی نگاہیں اس پر پڑتی ہیں، لہٰذا ایک ایک قدم ایسا ہونا چاہیے کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، سوچ سمجھ کر کے رکھا جانا چاہیے۔ اور آپ ساتھ میں ہیں اور آپ کے گھر میں فیملی کے لوگ ہیں اور وہ اٹلتے مٹلتے ہوئے ٹالتے ہوئے اور موج مستیاں کرتے ہوئے اٹکیلیاں کرتے ہوئے روڈ پر جا رہے ہیں، تو بھائی اس سے اچھا میسج تو نہیں جانے والا۔ صاف ستھری سی بات ہے، میرے کہنے کی کیا کوئی بھی ایک عام آدمی کہہ سکتا ہے اس بات، بڑی سوجھ بوجھ کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جائیں، اللہ نے زمین بنائی ہے، گھومیں پھریں اور اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کریں، اللہ کی رحمتوں کا نظارہ کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم حدوں میں رہ کر، حیا کے دائرے میں رہ کر بے حیائی کو پروموٹ نہ کریں۔ جو لوگ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے کھلے عام بیان فرما دیا ہے کہ ان کو دنیا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور دردناک عذاب کا مطلب کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب پتھر برسیں گے، آگ کے گولے برسیں گے؟ لیکن جس گھٹن کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہیں اور جس گھٹن میں ہم جکڑتے چلے جا رہے ہیں اور جکڑیں گے، تو کیا یہ اللہ کے عذاب سے کم نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائی، سارے بھائیوں سے بڑے درد سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے نمازی بن جاؤ اور اللہ کے واسطے دلوں میں نرمی پیدا کرو۔ چھوڑ دو یہ زندگی جو گزاری ہے، چھوڑ دو بحثیں کرنا، چھوڑ دو پیچھے پڑنے والوں کو، بھلا دو پرانی زندگیاں، کس کے ساتھ کیا ہوا، کیسا ہوا، کس سے کیا حسد، کیا بغض، کیا سب بیکار باتیں چھوڑ دو۔ ابھی سے، آج سے یہ نیت کر لو کہ اللہ جو بچی کچھ زندگی ہے تیری فرما برداری میں گزارے، نکل جائیے اس زندگی سے۔ میرے بھائی، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا درد ہوتا ہے کہ ہم لوگ، اور مجھے نہیں ہوتا یا آپ لوگوں کو بھی ہوتا ہے، وہ فرق یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو بول رہا ہوں، لیکن سینوں میں درد آپ کے بھی ہے، تکلیف آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو آج ہی سے، ابھی سے یہ ابتدا کریں، نماز ادا کریں، نماز ادا کرنے کے بعد سنتیں مکمل پڑھیں، اور مکمل پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ ایک ساتھ نیت کر کے پڑھ کے جائیں کہ اے اللہ، اب تک جو غلطیاں ہوئیں، جو گناہ ہوئے، ان کے لیے ہم لوگ یہ 2 رکعت توبہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہماری جو زندگی بڑی بیکار سی گزر رہی ہے، ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں جس طرح عمل پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، ہونے کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہی 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم لوگوں کو عمل پر کھڑا کر دے۔ تو یہ 2 رکعت آج ہی سے پڑھ کر کے جائیں اور زندگی کی نئی شروعات کریں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کا بھلا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرمائے، چین اور سکون قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔